کہ ہمارا نمبر 1 دشمن یہودی ہے اور نسل پرستی کا اس کے اندر مرض ہے۔ کیوں؟ جتنے انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جو بہت مشہور ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 ہی تھے، 2 سے زائد بھی تھے، بعض روایتیں ہیں کہ 4 بیٹے تھے، لیکن جو بہت زیادہ مشہور ہوئے وہ حضرت اسماعیل ہیں اور حضرت اسحاق ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا خاندان مکے میں آباد ہوا اور ان کے ماں کا نام تھا ہاجرہ، اور اسحاق علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں آباد ہوا اور ان کے ماں کا نام تھا سارہ۔ مائیں مختلف تھی، باپ ایک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، لیکن ایک کی نسل مکے میں آباد ہوئی اور ایک کی نسل فلسطین میں آباد ہوئی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے اندر کوئی نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ سرداریت تھی، قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے، یا کیا ہے کبھی اللہ نے بادشاہت دے دی، لیکن اس کے بعد نبوت کا سلسلہ جو جاری ہوا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام میں جاری ہوا، جو کہ ان کے بیٹے آئے حضرت یعقوب، ومن ورائہم اسحاق یعقوب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری جب اللہ نے بھیجا تو اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی کہ اسحاق پیدا ہوں گے، پھر اس کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب پیدا ہوں گے۔ یعقوب کا نام تھا اسرائیل، عبرانی زبان میں ان کا نام تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا معنی ہوتا تھا عبداللہ، عربی کا جو عبداللہ اللہ کا بندہ، تو یہی معنی تھا اسرائیل کا بھی، اللہ کا بندہ۔ ایل اللہ کو کہتے تھے، جبرائیل، میکائیل، سب کا معنی عبداللہ ہے، اللہ کے بندے۔ ایل اصل میں عبرانی لفظ ہے جس میں اللہ کو کہا جاتا تھا۔ تو اس حیثیت سے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی جن کو یہ لقب دیا گیا یہ حضرت یعقوب ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف بنے جو بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی تھے نسلی اعتبار سے۔ پھر یہ سلسلہ چلا، حضرت یعقوب کے بعد انہی کی نسلوں میں حضرت کیا ہے ایوب آئے، انہی کی نسلوں میں زکریا آئے، انہی کی نسلوں میں سلیمان آئے، انہی کی نسلوں میں کیا ہے اسی طرح داؤد آئے، انہی کی نسلوں کے اندر یحییٰ آئے۔ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سب کے سب جو پہلے آ چکے تھے، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، ان کو چھوڑ کر جتنے انبیاء کرام آئے حضرت اسحاق کے بعد وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسماعیل میں کوئی ایک نبی بھی نہیں آیا سوائے آخری جو آئے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ خاندان اسماعیل کے اندر وہ پہلے بھی نبی تھے اور آخری بھی نبی تھے، پھر اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تو یہ سلسلہ نبوت اللہ نے حضرت اسحاق یعنی بنی اسرائیل کو چنا تھا، اور انہی کے آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے، جس کے لحاظ سے ان بدبختوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے سولی پہ چڑھا دیا تھا۔ اتنے متنفر تھے کہ بعض یہودیوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا کہا، انہیں زنا کا بیٹا کہا کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، اور بعضوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے انہیں مار دیا۔ اللہ نے کہا لعنہ اللہ، ان کے اوپر لعنت ہو۔ یہ بدبخت کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو سولی پہ دے دیے، نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی پہ چڑھے، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا، اور اللہ نے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنے لحاظ سے اوپر اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا، وہ آسمانوں میں اب بھی زندہ ہیں۔ لیکن جس طرح نبی سے پیش آئے جو انہی کی نسل سے آئے تھے، بنی اسماعیل میں نہیں آئے تھے، وہ بھی بنی اسرائیل ہی کے اندر آئے تھے، لیکن جو سلوک انہوں نے کیا، جس بدبختانہ دعوے کے لحاظ سے اپنے آپ کو کیا ہے خود خوشی کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا، تو اللہ نے ان پر لعنت برسائی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ہم نے لعنت کی ہے ان پر، اور خاص طور پر داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، ان پر لعنت ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کی پاداش میں نبوت کا سلسلہ یہاں سے ختم کر دیا،
اور آخری نبی جو آنے والے تھے جن کو پوری توقع ان لوگوں کو تھی کہ وہ ہم میں سے آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن اللہ نے بنی اسماعیل میں سے لائے۔ ان کو اچھا یقین تھا، ان کا عقیدہ تھا، بلکہ راہ تکتے تھے۔ مدینے میں اگر کوئی معاملہ ہو جاتا، یہودیوں کو ذلیل ہونا پڑتا، تو کہتے تھے یاد رکھو ابھی ہمارے رسول آنے کا پورے نشانیاں قریب آ چکے ہیں، جب وہ آ جائیں گے ہم تم سے لڑ کے ہماری ذلت کا بدلہ لے لیں گے۔ تو راہ تکتے تھے کہ رسول آنے کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے، اور وہ رسول آئیں گے تو ہم کیا ہیں، کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، وہ دعائیں مانگتے تھے جب یہ آ جائیں گے تو ہم کفار پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن جب آ گئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے، بقیہ سب نشانیاں پوری تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول کو انکار کرنے کا مقصد و وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں نبوت پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر کوئی اختلاف تھا، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ نسل سے نہیں آئے۔ نسلی تعصب سب سے بری بلا ہے، اور اس حیثیت سے پوری دنیا میں نسل پرست کوئی قوم ہے تو وہ یہودی قوم ہے۔ اس واسطے ان کے ہاں دعوت بھی نہیں ہے، یہ لوگ اپنی دعوت بھی نہیں پھیلاتے۔ جو پیدائشی یہودی ہوتا ہے وہی یہودی ہے، اس کے علاوہ کوئی کنورٹڈ یہودی نہیں ہو سکتا، صرف نسل کے اندر ہے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری نسل میں آنے والا کیسے دوسری نسل میں آ گیا، حسدا من عند انفسہم، اسی وجہ سے انہوں نے حسد کے طور پر اللہ کے رسول کو نہیں مانا۔ ورنہ تو اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، یہ یہودی لوگوں کو جو کتاب ہم نے دی ہے، جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے اللہ کے رسول آپ کو اس طرح وہ پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو پھر بھی باپ کو بھیج دیا جائے کہ جاؤ اپنے بیٹے کو تلاش کر لو، تو بیٹے کو ایک لمحے میں وہ دیکھ لے گا کہ یہ اتنے مجمع میں یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے، اس وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں۔ یہ حسد تھا، یہ نسل پرستی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اور ایسی دشمنی جس کے بعد کوئی اور نہیں تھا۔ پہلے نمبر پہ حضرت صفیہ جو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، یہ ایک بہت بڑے یہودی سردار کی بیٹی تھی، حوی ابن اخطب، جو کہ مارا گیا، پھر بعد میں کیا ہے لونڈی بن کے آئی، تو اللہ کے رسول نے انہیں آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ یہ یہودی تھی نسلاً۔ وہ جب آئی ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تو اپنے اوپر بیتا ہوا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب میرا باپ انتظار کرتا رہا کہ مدینے میں کوئی نبی آنے والا ہے، تو یہاں تک کہ وہ نبی آ گئے، یہودیوں میں شور ہوا نبی آ گیا ہے، تو بھاگے دوڑے دیکھنے کے لیے۔ جب دیکھ کے واپس آئے تو چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اور ان کے بھائی یعنی ان کے چچا، یہ اور وہ دونوں ایک دوسرے سے یوں بات کرنے لگے۔ حضرت صفیہ کے والد نے کہا دیکھ لیا آپ نے؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھ لیا، وہی نشانیاں جو پورے ہمارے تورات میں آئے ہیں اس نبی پہ فٹ ہوتے ہیں؟ کہا کہ ہاں جی بالکل فٹ ہوتے ہیں۔ تو وہی ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ نبی آنے والے ہیں؟ کہا کہ ہاں جی وہی ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب پوچھتے ہیں ان کے والد اپنے بھائی سے، جب معلوم ہو گیا، حقیقت معلوم ہو گئی اللہ کے رسول کے کیا ہے، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہوئے رسول ہیں، پوری نشانیاں مکمل ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں اب کیا کیا جائے؟ تو وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ مخالفت۔ پوچھتے ہیں مخالفت کیوں؟ کہا کہ پھر تو کیا کریں گے، ہماری نسل سے جو نہیں آیا، ہمیں معلوم ہے یہ سچا ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ پوری زندگی مخالفت کرنی ہے۔ تو وہی پوری زندگی مخالفت کرتے ہوئے گزری۔
تو یہ نسلی تعصب تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بات قبول نہ کی، ورنہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جو آخری آنے والے تھے اور خاتم النبیین تھے، جن کے اشارے تورات اور انجیل میں ملتے ہیں، لیکن نہ مانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔